ایک سپر ہے، ایک شیلڈ ہے، اور اس مہینے میں رمضان میں سب سے امپورٹنٹ چیز دعا ہے۔ ابھی آپ نے دعا افتتاح میں بھی پڑھا کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ رمضان میں جتنی جلدی دعا قبول ہوتی نا اتنی کبھی جلدی نہیں ہوتی۔ ایک مہینہ ایسا ہے کہ سب سے جلدی دعا قبول ہوتی، بندہ مانگے اور اس کی دعا ایکسپٹ۔ آپ اس کو ایزی مت لے کہ دعا قبول ہو یا نہ ہو کیا فرق پڑتا، یہ کبھی ذہن میں مت رکھو کہ نہیں ایکسپٹ ہو رہی تو ہمارا کیا فرق پڑ رہا، ہمارا تو کاروبار چل رہا، ہمارا تو بزنس چل رہا، ہماری تو جاب ہے، میری تو لائف ہے۔ یہ کبھی ذہن میں مت سوچو، ہو سکتا ہے ایک دعا تمہاری زندگی کو بدل دے۔ دعا ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے قبول ہونے سے رحمت آتی، اس لیے کہ جب انسان گناہ کرتا تو ہمارے سر کے اوپر ایک چھت آ جاتی، ایک پردہ آ جاتا، آپ پکارتے، صبح شام پکارتے، آپ کی آواز عرش الہی تک نہیں جاتی، ایسا ٹکرا کے نیچے آ جاتی نہیں اوپر۔ جب گناہ معاف ہوتے تو یہ راستہ کھلتا، آپ کی زبان سے نکلا سیدھا اللہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ اللہ بول رہا کہ میں ہر بندے کی آواز کو سنتا ہوں، اس کی دعا کو سنتا ہوں، میں اس سے قریب ہوں، کلوز ہوں، اتنا قریب ہوں کہ شہرک سے زیادہ قریب۔ مجھ سے زیادہ کلوز میرے بندے سے کوئی نہیں۔ میرا بندہ مجھے پکارے میں جواب دیتا ہوں اس کو۔ یہ نہیں کہا کہ صرف مومن کو جواب دیتا، کافر کو بھی جواب دیتا، مشرک کو بھی جواب دیتا، عیسائی یہودی سب کو جواب دیتا۔ وہ اتنا کریم ہے، وہ سب کو جواب دیتا۔ لیکن دعا مسلسل مانگنے کا حکم ہے۔ اگر دعا نہیں ہوتی تو کوئی معصوم، اللہ کے رسول سے لے کے زمانے کے امام تک، ہر معصوم نے دعا مانگی اور مانگتے رہتے۔ معصومین نے اپنی پوری لائف میں مانگتے رہے، جبکہ امام کو ضرورت نہیں ہے مانگنے کی۔ مولا علی کو کیا کمی ہے، مولا کائنات کا مالک ہے، ان کے صدقے میں ہماری دعا قبول ہوتی۔ پھر علی کیوں مانگ رہے، مولا حسین کیوں مانگ رہے، امام حسن کیوں مانگ رہے، اللہ کا رسول کیوں مانگ رہا، بی بی زہرا جو سیدۃ النساء العالمین ہے وہ کیوں مانگ رہی دعا؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے دعا مانگ کے ہم کو طریقہ بتایا۔ علی نے کہا میں علی ہو کے دعا مانگ رہا تو تم کو کیا ہوگا؟ میں علی ہو کے جو افضل ترین اللہ کا بندہ ہے، علی سے بڑا تو کوئی نہیں، امام علی دعا مانگ رہے اور مسلسل مانگ رہے۔ دعائے کمیل آپ کے سامنے، دعائے مشلول آپ کے سامنے، دعائے مشلول بھی امام علی کی دعا ہے۔ انشاءاللہ دعائے مشلول کے اوپر بولوں گا کہ دعائے مشلول کیسی پیاری اور کیسی عجیب دعا ہے۔ تو رمضان ایک مہینہ رکھا گیا ہم کو صرف دعائیں مانگنے کے لیے۔ دعا مانگ کے ایک سال کا، کمنگ ایئر کا آپ کا بجٹ جو ہے اسی مہینے میں بننے والا ہے۔ یہ مہینے میں آپ کو جو نیکسٹ ایئر ملنے والا ہے، مثال کے طور پہ آپ کا بزنس چھوٹا ہے بڑا ہو جائے گا، مثال کے طور پہ آپ کو کوئی اچھی نعمت ملنے والی ہے، خدا نہ خواستہ آپ بیمار ہونے والے ہیں نیکسٹ ایئر، خدا نہ خواستہ موت آنے والی ہے نیکسٹ ایئر، خدا نہ خواستہ بزنس میں لاس ہونے والا ہے نیکسٹ ایئر، وی ڈونٹ نو اینی تھنگ۔ تو وہ ساری چیزیں اس رمضان میں وہ بجٹ بنے گا، پوری فائل آپ کی تیار ہوگی۔ میں مثال دے رہا، ایگزامپل سے سمجھا رہا یہ بات کہ فائل تیار ہوگی اور شب قدر میں یہ فائل امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی، امام اس کو اپروو کرے گا تو کمنگ ایئر کا سارا بجٹ آپ کو اسی مہینے میں ملنے والا ہے۔ تو اب آپ سوچو کہ اگر آپ کو کمپلیٹ بجٹ ملنے والا ہے تو آپ کو کتنا ٹرائی کرنا چاہیے کہ میرا بجٹ اچھا ہو، میری زندگی اچھی چلے، نیکسٹ ایئر میری لائف میں کوئی پرابلم نہیں آئے۔ دوستو اگر لائف ایسا پیسفل جاری نا، ایسا جھٹکا بھی آ سکتا، تو جھٹکے کے لیے رمضان رکھا گیا کہ اللہ تم کو بچا کے رکھے۔ ڈرو اس لمحے سے کہ جب اللہ امتحان لے لے، ہر مومن سے امتحان ہوگا، وہ مدغاسکر کا مومن ہو یا گلف کا کوئی ہو یا کینیڈا یا امریکہ کا کوئی مومن اگر ہے تو امتحان ہے۔ امتحان کے لیے تیار ہونا، تو دعا یہ کرو کہ اللہ جب امتحان لے ہم سے تو ہم کامیاب ہو جائیں، امتحان میں کامیاب فیل نہیں ہو۔ امتحان نبیوں سے لیا گیا، نبیوں سے، معصومین سے۔ صبح صبح نبی ابراہیم جانوروں کو، بکرے جو ان کے پاس تھے، شیپ لے کے ڈیزرٹ میں گئے اور بیٹھے، ہاتھ میں لکڑی، 100-200 بکریاں ہیں ان کے پاس، وہ لوگ گھاس کھا رہے، نبی ابراہیم بیٹھے ہوئے۔ ایک دم دیکھا کہ ایک جوان آیا سامنے صحرا میں، ڈیزرٹ میں، اور اس نے پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جیسے ہی اس نے پکارا ابراہیم کو بہت اچھا لگا، ابراہیم نہیں پہچانتے تھے وہ جوان کون ہے۔ اس نے پکارا، اللہ کا نام لیا، اللہ کی تسبیح پڑھی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم کے کانوں میں اتنا اچھا لگا اس کا پڑھنے کا طریقہ، اللہ کی تعریف۔ وہ گئے
جا کر اس نے کہا اے جوان تو نے کتنی اچھی میرے اللہ کی تعریف کی, تسبیح پڑھی, ایک دفعہ اور پڑھ. اس نے کہا میں فری نہیں پڑھتا. بزنس مین تھا وہ بھی, میں ایک بزنس کمیونٹی کے سامنے بات کر رہا. اس نے یہ نہیں کہا یہ میرے جملے ہیں, اس نے کہا میں فری نہیں پڑھتا. تو ابراہیم نے پوچھا کیا چاہیے تجھے؟ کہا تیرے 100 بکریاں ہیں نا اس میں 25% مجھے دے دے. ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں, 25 مثال دے رہا میں, 25% تیرا. پھر اس نے کہا یا ذوالجلال والاکرام. اب میں یہ چاروں تسبیح کی آپ کو بتاؤں گا کہ رمضان میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہے, دعا میری ٹاپک ہے نا. کہا یا ذوالجلال والاکرام. ابراہیم کے کانوں کو اتنا اچھا لگا اللہ کی تعریف. ہم کو تو اچھا نہیں لگ رہا, ہم کو یہ اچھا لگتا یار یہ بولا دھندا کیسے یہ کرے تو کیا فائدہ ہوتا. مجھے بولا گیا مولانا چھوٹی دعا دو لیکن اتنا فائدہ ہونا چاہیے. بڑی بڑی دعا نہیں چاہیے ہم کو, موٹی موٹی دعا نہیں چاہیے, نانو دعا چاہیے, چھوٹی. میں صحیح بول رہا گجراتی؟ چھوٹی نانو دعا چاہیے, چھوٹی دعا دو اتنا فائدہ ہو. موٹی موٹی دعا نہیں چاہیے. موٹی چھوٹی کوئی دعا نہیں ہوتی, خلوص ہوتا. کس زبان سے تم پکار رہے, کتنے پیار سے اللہ کو پکار رہے. تو اس نے کہا کہ یا ذوالجلال والاکرام. کیا تسبیح اللہ کی. پھر گئے قریب, جا کے کہا ایک دفعہ پھر پڑھ. اس نے کہا نہیں بابا فری نہیں پڑھتا, میں بھی کاروباری آدمی بزنس مین ہوں مدغاسکر کا. تو کہا پھر کہا دے گا کیا؟ تو کہا میں اور 25% دیتا ہوں بکری تمہیں, مال اور 50% اس کے ہو گئے. تیسری دفعہ اس نے کہا یا عزیزو یا غفار. یہ عجیب نام ہے اللہ کا, اگر آپ پکاروں گے میں بھی بتاتا ہوں آپ کو. یا عزیزو یا غفار. تو ابراہیم کا بہت, نبی ابراہیم اتنا بڑا نبی, اتنا اچھا لگا. پھر چلے گئے, کہا ایک دفعہ اور. اس نے کہا بابا میں فری نہیں پڑھنے والا, اب کیا دو گے؟ تو کہا اور پورے جتنے ہیں نا 25% جو بچے وہ بھی تمہارے. تھینک یو. اس نے کہا تھینک یو. اب اس نے پکار کے کہا یا ستارو یا ستارو یا ستارو یا ستارو. اس کی زبان سے اتنا اچھا لگا ستارو. ابراہیم کے پورے 100 بکری کے 100 بکری چلے گئے, اب کچھ نہیں. پھر ابراہیم گئے, جا کے کہا ایک دفعہ اور بولو. تو اس نے کہا اب تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اب کیا دو گے مجھے؟ اب ابراہیم کا دیکھو جذبہ, دیکھو دعا مانگنے کا طریقہ دیکھو. کہا اب تو کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس, 100 کے 100 میرے ہو گئے یہ بکری پورے. تو ابراہیم نے کہا اب یہ 100 بکریوں کو نگران کار کوئی چاہیے, نگرانی کرنے والا, ٹیک کیئر کرنے والا, اس کو چرانے والا, اس کی حفاظت کرنے والا کوئی تو چاہیے آدمی. وہ میں بن جاتا. بہت آسانی سے میں پڑھا, آسانی سے سن رہے. کتنا ڈیفیکلٹ ہے. پورا بزنس دے کے بولا کہ اب اس کو چیک چلانے والا تو کوئی ہونا نا, چلو تم ایک اللہ کی تسبیح پڑھو, میں اس کا کام کرتا ہوں, تمہارے پاس نوکری کرتا ہوں. اس نے کہا اچھا. اب اس نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا, جب ابراہیم نے سب دے دیا, اب ہاتھوں کو اٹھا کے کہا سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اب ابراہیم کے پاس کچھ نہیں, نوکری بھی کرنے لگے. اب اس نے پلٹ کے کہا, وہ جوان نے, ابراہیم یہ سب تمہارا ہے, میں تو تمہارا امتحان لینے آیا تھا, میں جبرائیل ہوں, میں اللہ کے پاس, اللہ تمہارے سے امتحان لے رہا تھا کہ تم مال کا امتحان کیسے دیتے ہو مجھے. اب آپ نے ایک چیز غور کی کہ اگر مال ہے تو امتحان بھی دینا ہے, صرف یہ نہیں کہ سب ہمارا. جب تک امتحان نہیں دو گے, اگر آپ کوئی کہے سبوہن خدوسن روزانہ 36 مرتبہ 36 ٹائمز, اللہ اس کی عزت کو ایسے بڑھا دیتا. کوئی کہے یا عزیزو یا غفار 18 مرتبہ روزانہ رمضان میں, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے, غفور و رحیم, گناہوں کو معاف کر کے اس کے رحمت نازل کرتا. پھر کوئی کہے یا ستار, تو اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا. اگر اللہ ستار نہیں ہوتا, روزانہ 18 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھو یا ستارو یا ستارو, اس پہ تو پوری ایک مجلس ہوگی آئندہ. یہ عجیب نام ہے اللہ کا کہ اگر اللہ ستار نہیں ہوتا تو باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا تھا, ماں بیٹی کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتی تھی. ہم سب کے گناہ, ہر آدمی کے گناہ, اور ایسے گناہ کہ ہم نے چھپ کے کیا, کمرے میں کیا, اندھیرے میں کیا, کسی کو نہیں معلوم, مجھے معلوم یا اس کو معلوم ہے, لیکن وہ اتنا بڑا ستار اور کریم ہے. جب مجھے بے اولاد کے سامنے, سماج کے سامنے پیش کیا تو رحمت کا پردہ ڈال کے پیش کیا. یہ ہے ستار. اس کے بعد اس نے کہا یا ذوالجلال والاکرام. عزیزو یہ اللہ کا عجیب نام ہے, ساری تعریفیں تیری ذوالجلال ہے, تو جلالت والا, تو اکرام.
اگر کوئی روز پڑھے یہ 9 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام تو اللہ اس کی عزت معاشرے میں ایسا کر دیتا ہے. غریب ہوگا لیکن عزت ایسی ہوگی, اس لیے کہ جس کو اللہ عزت دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا. یا ذوالجلال والاکرام. آخر میں کیا کہا؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ. یہ تسبیحات اربع جو ہم نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھتے ہیں, یہ وہ تسبیح ہے دوستو. نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام میں 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے. میں اس نماز کے بارے میں کل یا پرسوں کی مجلس میں بولوں گا کہ کیا برکت, کیا رحمت, کیا نعمت یہ نماز کی. دنیا میں جہاں گیا یہ نماز پڑھایا, اعمال ہے پورے اس کے. کبھی موقع ملا تو میں ہوں یہ 30 دن میں, اگر ہوا موقع تو یہاں پہ بھی کرا کے بتاؤں. پہاڑ تک ٹلنے والی یہ تسبیح اللہ کی. سبحان اللہ اس کی تعریف, الحمدللہ اس کا شکر, لا الہ الا اللہ اس کی وحدانیت کا اعلان, اللہ اکبر اس کی کبریائی, سب سے بڑا تو ہے. ہم بولتے تو ہیں اللہ اکبر لیکن اس کو سب سے چھوٹا کر کے اپنے آپ کو بڑا کر دیتے, یہ پرابلم. تو یہ تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, میں گولڈن گفٹ سونے کا تحفہ دے رہا آج تیسری مجلس میں. رات میں سونے سے پہلے, بیفور یو گو ٹو بیڈ, اپنے بستر پہ جانے سے پہلے 18 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ, 18 ٹائمز, اور سو جاؤ. رات بھر جتنے ملائکہ عبادت کرتے اتنا اجر ملے گا. سوچو یار, رمضان صبح اٹھ کے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر بولو, دن بھر اللہ کی مخلوق جتنی عبادت کرتی اتنا اجر ملے گا. یہ اللہ کی عجیب تسبیح ہے کہ نماز میں بھی رکھ دی گئی. اس سے بہتر رمضان میں تسبیح پڑھنے کا نہیں. اور پڑھ کے یہ بولو, یہ سبحان, رات میں جو آپ یہ تسبیح پڑھے, چاروں تسبیح 500 میں نے دی رمضان میں پڑھنے کی. پڑھنے کے بعد آپ ہاتھوں کو اٹھا کے یہ بھی بولنا کہ پروردگار صرف دنیا میں جو زندہ ہے ان کو نہیں, سارے ہمارے مرحومین کو بھی اس کا ثواب پہنچے, سارے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچے. آپ بلیو کرو جتنے مرحومین ہیں رمضان میں, اس لیے کہ روح جو ہے نیچے, ہمارا باپ, ہماری ماں, ہمارا بھائی, ہماری بہن, سارے مومنین مدغاسکر کے قبرستان میں, دنیا بھر میں جہاں جہاں علی کا چاہنے والا خبر کے اندر سو رہا, وہ پریشان ہے, ہم کو نہیں معلوم کہ کس حالت میں ہے. جب تم یہ تسبیح کا واسطہ دے کر اللہ کو بولتے کہ پروردگار یہ جو میں نے تسبیح پڑھی ہے, 500 تسبیحاں پڑھی ہیں, وہ میں نے ان کے لیے پڑھی ہے, ان کے بیہاف میں پڑھی ہے, ان کے بدلے میں پڑھی ہے. کل تک یہ زندہ تھے تو یہ پڑھتے تھے, آج یہ زندہ نہیں ہے, آج یہ مر گئے. رمضان تیری رحمت کا مہینہ ہے, تو پلیز ان کی قبروں میں اپنی رحمت کو نازل کر دے, اس کا ثواب ان کو دے دے. بلیو کرو دوستو, 1 ملین 2 ملین 1 بلین شیعہ اگر مر گئے, ان کے لیے آپ نے یہ تسبیح رمضان میں پڑھی, اللہ مکمل رحمت ان کی قبروں میں نازل کر کے آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کر دیتا. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر. ٹرائی کرو رمضان میں اپنے روزوں, اس لیے کہ فکر ایک چیز ہونا رمضان میں, دعا میں ایک ہی فکر ہونا ذہن میں, میرا روزہ قبول ہو جائے, ہمارا روزہ قبول ہو جائے, روزہ قبول ہو جائے. یہ مت بولو کہ صرف عابد برامی کا روزہ قبول ہو, بلکہ یہ بولو کہ اللہ جتنے آ رہے ہیں یہاں پہ سب کے روزوں کو بار بار یہ دعا کرو, بار بار زبان پر یہ لاؤ کہ مولا سب کے روزوں کو قبول کر. ہر نماز کے بعد آپ کھڑے رہے کہ میں روز دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ جماعت میں بہترین دعائیں پڑھا رہے, بہترین دعا ہو رہی, لیکن یہ دعا نہیں ہو رہی کہ مولا ہمارے روزوں کو قبول کر لے. کوئی چیز اسلام میں گرانٹیڈ نہیں ہے. میں نے اتنا بڑا جملہ بولا, گرانٹیڈ کوئی چیز نہیں. آپ کو مانگنا ہے تو ملے گی, عمل کرنا ہے تو ملے گی. یہ مت سوچو کہ اگر میں صبح سے شام تک مدتانہ میں روزے سے ہوں تو میرا روزہ ایکسپٹڈ ہے. نو, یہ کوئی نہیں بول سکتا کہ میرا روزہ قبول ہو گیا. آپ کو بولنا پڑے گا اللہ سے کہ پروردگار تو روزوں کو قبول فرما لے, سارے مومنین جو روزہ رکھ رہے ان کے روزوں کو ایکسپٹ کر لے. یہ چیز یاد رکھو, روزہ ایکسپٹ ہوگا تو پھر نعمت ملے گی, روزہ ایکسپٹ نہیں ہوگا تو نعمت نہیں ملے گی, وہ فاقے میں چلا جائے گا. تو تمہاری زبان پہ رمضان میں صبح شام ایک ہی جملہ ہونا کہ پروردگار سب کے